حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کی والدہ نے بچپن میں انہیں تعلیم دی. ایک بیوہ ماں ہے، غریب ماں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، بڑی مشکلوں سے گزارا ہوتا ہے، اکثر بسا اوقات بھوکا رہنا پڑتا ہے، لیکن اپنے بچے کو تعلیم دے رہی ہے. اور ایک وقت آیا کہ وہ تعلیم کے لیے دلی آئے. لوگ ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جاتے کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے، روزگار کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کریں، کوئی معاشی طور پہ اپنے آپ کو سنبھالا دیں. اس لیے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے، چھوٹے شہر سے بڑے شہر جاتے. لیکن نظام الدین اولیاء سرکار کی جو والدہ ہے وہ انہیں دلی لے کے آئی کہ میں بچے کو اور زیادہ اچھی تعلیم دے سکوں، کسی اچھے بڑے مدرسے میں داخل کر سکوں، کسی اچھی تعلیم گاہ میں اس کو تعلیم دلا سکوں. اس ٹائم دلی جو ہے وہ دارالخلافہ ہو چکا تھا، تو ملک کے بڑے بڑے جید علماء، بڑے لکھاری، بڑے کاتب، بڑے مفکر، بڑے دانشور، بڑے شاعر، بڑے ادیب، ملک بھر کا جو کریم تھا وہ دلی میں جمع تھا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار کی والدہ محترمہ اپنے بچے کو لے کے دلی آ گئی، اور مستقل کسی جگہ رہ نہ سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ روزگار نہیں تھا، کمانا کہاں سے، کرایہ کہاں سے دینا، گھر بار، گھر کا معاملہ کیسے سنبھالنا ہے، کھانا کیا ہے. تو بسا اوقات وہ گھر بدلتی رہتی تھی. اور خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار بھی بسا اوقات اپنے روزی روٹی کے لیے کسی کی کوئی کتابت کر دیا کرتے تھے، کسی کی کتاب لکھ دی، کسی کی تحریر لکھ دی، کسی کا مضمون لکھ دیا، کسی کا، اس طرح سے مطلب تحریر لکھ کے بھی گزارا کرتے رہے. پھر وہ جس درسگاہ میں پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں ایک لائق فائق شاگرد کی حیثیت سے وہاں گئے. وہاں کے تمام طلبہ جو حسرت کرتے تھے کہ کافی سارے معاملات تو اساتذہ خواجہ نظام الدین سے پوچھتے تھے. پھر یہ مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں سے جو دلی آتے تھے تو ان سے معلوم کرتے تھے آپ کہاں سے آئے ہیں، وہاں کے کسی اللہ والے کی بات بتائیں، وہاں کوئی اللہ والا ہے، کوئی بزرگ ہے. لوگ ملتان سے متعلق بتاتے تھے، بھئی کہاں سے آئے، ملتان سے. اچھا بھی ملتان میں کوئی اللہ والا ہے؟ کہ جی بہاؤالدین زکریا ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی پاک ہستی ہے، بڑی بزرگ ہستی ہے. وہاں تو بس یوں سمجھیں کہ بہت کچھ ہے. وہ جس دیگ میں لنگر پکتا ہے اس کا جو کم چمچہ ہے، یا جس اکھلی میں وہ جناب دانے کوٹتے ہیں، وہ اکھلی کا جو ڈنڈا ہے وہ بھی جناب سونے کی اس پہ جناب لگی ہوئی ہیں، پٹیاں لگی ہوئی ہیں، چاندی لگا ہوا ہے. وہاں تو دولت ہے، بڑا کچھ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندر سے تسکین نہیں ہوتی تھی، پتہ نہیں کیوں، عجیب سا، پھر بھی ایک اندر ایک تشنگی موجود رہتی تھی. پھر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ان سے معلوم ہوا کہاں سے ہیں. جی میں پاک وطن سے ہیں. وہاں کوئی اللہ کی ہستی؟ جی وہ تو وہاں ہیں، بابا فرید الدین شکر گنج ہے رحمت اللہ. کیا حال ہے ان کے؟ کہتے جی وہاں تو بہت افلاس ہے، بڑی غربت ہے، اکثر لوگ روزے رکھتے ہیں، لنگر چلتا ہے لیکن وہ خود بڑے روزے میں رہتے ہیں، اور وہاں کے لوگ بھی اکثر روزے میں رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ عجیب سا دل میں ایک جھونکا سا آیا، ایک عجیب سا کھٹکا ہوا ہے، جیسے نہیں کوئی دروازے کو جھنجھوڑتا ہے،
ایسے دل کے دروازے پہ ایک عجیب سا ایک جھنجھوڑنا جیسا جناب کیفیت ہوئی، دروازہ اندر سے کھٹکا۔ تو یہ طلب جو ہے نا، یہ طلب آدمی کو اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ جب اندر سے یہ طلب پیدا ہوتی ہے نا، اور پھر اس طلب کا جو اصل جس کی طلب ہوتی ہے وہ اپنے اصل کو جب محسوس کرتا ہے تو پھر اندر سے بھی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے، اندر سے بھی پھر دروازہ بجنے لگتا ہے۔ آج کے اس سیشن میں اصل مقصد حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کے حوالے سے، ان کے اوصاف یا ان کے جناب کرامات کے حوالے سے میری تو اوقات نہیں ہے کہ میں اس کے حوالے سے کچھ ذکر کر سکوں۔ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں۔ پھر دلی میں وہ خواجہ صاحب کی ملاقات بابا فرید کے بھائی سے ہوئی، نجیب الدین سے۔ بابا فرید الدین کے بھائی نجیب الدین سے ملاقات ہوئی، تو میں لگا کہ بڑے بزرگ ہیں، ان سے مل کے عجیب سی دلی طور پہ ایک تسکین ملی ان کی محفل میں بیٹھے۔ پھر ان سے کہا کہ حضرت دعا کیجئے کہ یہاں کوئی مفتی یا قاضی یا کوئی اس طرح کا، یا شیخ الحدیث یا شیخ القرآن یا کوئی اس طرح کا کوئی مسند مل جائے کہ زندگی کا روزگار ذرا سیدھا ہو جائے، بڑی تنگ دستی ہے، بڑی زبوں حالی ہے، تو ایسا کوئی سلسلہ ہو جائے، دعا کیجئے۔ تو بابا فرید الدین شکر گنج کے چھوٹے بھائی نجیب الدین نے بڑا مسکراتے ہوئے کہا کہ نظام الدین، قاضی نہیں لگتے نہ لگو، شیخ الحدیث نہیں لگ سکتے نہ لگو، شیخ القرآن نہیں لگ سکتے نہ لگو، تم کچھ اور بن جاؤ، تم کچھ اور بن جاؤ۔ یعنی کتنی بڑی یہ ایک اشارہ ہے کہ کتنے ہی شیخ الحدیث ایسے ہیں جو لوگ آئے دنیا میں، بڑی خدمات کی اور گم ہو گئے، اب فوت ہو گئے۔ بہت سو کے تو نام بھی یاد نہیں ہے لوگوں کے، نہ کسی کی کوئی کتاب ملتی ہے، اکثر نے تو کتابیں بھی نہیں لکھی، مکتوبات بھی نہیں ملتے ان کے۔ کافی شیخ القرآن ایسے ہیں جو اس دنیا سے گئے، بہت سارے بادشاہ وزیر ایسے ہیں جو دنیا سے گئے تو بس گئے، اب یاد بھی نہیں ہے کسی کو، کسی کتاب کے کسی پنے میں کسی صفحے میں ان کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ قاضی بن جائیں گے یا مفتی بن جائیں گے یا شیخ الحدیث بن جائیں گے یا شیخ القرآن بن جائیں گے، کیا ہے، کچھ اور بن جائے۔ تو خواجہ نظام الدین کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک خاص دعوت کا ایک خاص انداز ہے۔ پھر وہ بابا فرید الدین سرکار کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے، اور پھر وہاں سے فیض جو ملا، باقی ساری کہانی آپ جانتے ہیں۔ آج کے موضوع کا یا آج کے اس گفتگو کا اصل مقصد یہ ہے کہ بابا خواجہ نظام الدین سرکار کا اصل نام نظام الدین ہے ہی نہیں، ان کو نظام الدین کا نام ملا، نظام الاولیاء کا نام ملا، نظام الدین کا نام ملا۔ آج دنیا انہیں نظام الاولیاء کے نام سے جانتی ہے، نظام الدین کے نام سے جانتی ہے۔ ہوا یہ کہ یہ اصل میں اپنے گھر کے باہر بیٹھے تھے، یہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے تھے تو کوئی راستہ جاتا آدمی گزرا اور کہنے لگا کہ نظام الدین، تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اور کوئی تو بندہ یہاں ہے نہیں، اور میرا نام تو نظام الدین ہے نہیں، آپ کا نام جو ہے نظام الدین سرکار کا جو نام ہے نظام الدین
اولیاء محبوب الہی ان کا جو اصل نام ہے نا، ان کا اصل نام ہے محمد، اور آپ کے والد کا نام ہے احمد، محمد بن احمد، یہ آپ کا نام ہے۔ وہ تو کہتے ہیں میرا نام تو محمد ہے، یہ نظام الدین کو کہہ کے بلا رہا ہے، پتہ نہیں کس کو بلا رہا ہے۔ اس نے پھر آواز دی کہ نظام الدین، پھر تیسری دفعہ آواز دی نظام الاولیاء، نظام الدین، اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ آپ بھی گھر چلے آئے، گھر آئے، اس کے بعد جس نے بھی بلایا آپ کو نظام الدین کے نام سے بلایا، جس نے بھی بلایا نظام الدین کے نام سے بلایا، نظام الاولیاء کے نام سے بلایا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی میں ذکر کر دوں کہ اولیاء کیوں کہتے ہیں؟ اولیاء تو ویسے ولی کی جمع ہے نا، جب فرد واحد ہے تو اسے ولی کہا جائے، نظام الدین اولیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ اولیاء تو بہت سارے ولیوں کی، جب بہت سارے ولی ہوں گے تو ان کی جمع ہے نا، عربی میں ولی کی جمع اولیاء ہے، تو اصل میں یہ خصلت کے حساب سے اپنی اندر کی بہت ساری خوبیوں کے اعتبار سے ایک بہت بڑا مجمع تھے، بہت سے ولیوں کی مختلف خوبیاں ان کی ذات میں پائی جانے لگی، تو یار یہ بات تو فلاں ولی کی ہے، یار یہ چیز تو فلاں ولی کی ہے، یہ چیز تو فلاں ولی کی ہے، یار اس کے اندر تو ولی رہتے ہیں، یہ ایک نہیں، یہ تو بہت سارے، یعنی صفات کا مجموعہ جو ہے وہ صفات کے مجموعے نے اولیاء کا ان کو جو نام دے دیا۔ اور نظام تو کہتے ہیں سسٹم کو، پروگرام کو، کہ یہ اولیاء کا پروگرام یہاں سے چلے گا، اولیاء کا سسٹم یہاں سے چلے گا، دین کا نظام یہاں سے شروع ہوگا، دین کا سسٹم یہاں سے شروع ہوگا۔ اور پھر آپ نے دیکھا، اور آج تک دنیا دیکھ رہی ہے کہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار کے ایک چھوٹے سے مزار کی کیا کیا کرامات ہیں، کہاں کہاں سے دنیا کیا کیا فیض لے کے جاتی ہے۔ ان کے اوصاف حمیدہ تو بہت زیادہ ہیں، اپنی ایسی اوقات نہیں ہے، اپنی ابھی وہ منزلیں بہت دور ہیں کہ ایسے اعلیٰ پائے کے بزرگوں کے حوالے سے گفتگو کر سکے۔ میں تو خود ایک طالب علم ہوں، ایک طالب علمی کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کو مختصر بھی رکھتا ہوں اور محدود بھی رکھتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب فرمائے، اور اپنے غیب کے علم میں سے، اپنے غیب کے خزانوں میں سے علم کا کچھ خیر مجھ فقیر تک، مجھ حقیر تک بھی پہنچے۔